بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1632 ہے اور آج سورۃ السجدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 18 اور 19۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، افمن کیا پھر بھی وہ شخص جو کان مؤمنا مومن ہے، کمن اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو کان فاسقا فاسق ہے، لا یستوون وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین لیکن وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، فلہم تو ان کے لیے ہیں جنات المأوى رہنے کے باغات، نزلا بطور مہمانی، بما بدلے میں ان کے جو کانوا یعملون وہ عمل کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں، یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ بتاؤ کہ جو مومن ہے وہ فاسق کے برابر ہو سکتا ہے؟ دوسری بات نہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تیسری بات جو لوگ ایمان لائے، چوتھی بات نیک اعمال کیے، پانچویں بات ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، چھٹی بات جو انہیں مہمان نوازی کے طور پر ان کے اعمال کے صلے میں دیے جائیں گے۔ بزرگان محترم، مومنوں اور کافروں کی حالت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بارے میں بطور سوال فرما رہے ہیں کہ جب تم نے کافر اور اس کی صفات کو جان لیا اور مومن اور اس کی صفات سے بھی واقف ہو گئے، تو اب یہ بتاؤ کہ کیا یہ دونوں یعنی کافر اور مومن اعمال میں اور بدلہ پانے میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو کفار ہیں انہیں تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا اور انہیں وہاں طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے نبی کی رسالت کا اقرار کیا اور انہیں جو احکامات دیے گئے تھے ان پر وہ عمل بھی کرتے رہے، تو وہ آرام و سکون کے ساتھ جنت میں مزے کر رہے ہوں گے اور انہیں ایسے ایسے انعامات سے نوازا جائے گا جو انہوں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یہ بطور مہمان نوازی کے اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو جو نوازے گا تو آدمی کے دل میں بھی یہ بات نہیں آئے گی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ رب ذوالجلال نے ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے۔ ایک جگہ تو وہ لوگ ہیں جو عذاب پائیں گے اور دوسری طرف وہ لوگ جنہیں نعمتیں ملیں گی، دونوں کسی بھی اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون، قرآن فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ دونوں برابر ہو نہیں سکتے، عمل کے اعتبار سے بھی، جزا اور سزا کے اعتبار سے بھی، انجام کے اعتبار سے بھی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی موجود ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ جن لوگوں نے برے کام کا ارتکاب کیا، کیا وہ لوگ بدگمانی کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں میں شامل کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جس کے نتیجے میں ان کا جینا مرنا ایک ہی جیسا ہو جائے؟ کتنی بری بات ہے جو یہ لوگ طے کیے ہوئے ہیں۔ جس طرح یہ بات کہی گئی کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ قل پیغمبر کہہ دیجیے
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سورۃ الزمر آیت نمبر 9، کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے اسی دونوں برابر ہو نہیں سکتے، ایک عالم ایک جاہل، ایک جاننے والا ایک نہیں جاننے والا، جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح ایک مومن اور ایک کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی کہی، قل هل يستوي الاعمى والبصير، سورۃ الانعام آیت نمبر 50، پیغمبر کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور جس طرح یہ بات کہی گئی، قل هل يستوي الخبيث والطيب، سورۃ المائدہ آیت نمبر 100، فرما دیجئے پیغمبر کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جس طرح یہ بات کہی گئی، ام هل تستوي الظلمات والنور، سورۃ الرعد آیت نمبر 16، کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طریقے سے مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کی یہ ساری مثالیں ہیں کہ جس طرح جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح اندھیریاں اور روشنیاں برابر نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان ایمان ہے، اس کا درجہ اونچا ہے، اور کافر کافر ہے، اس کی پستی پستی ہے، اور فاسق فاسق ہے، اس کا درجہ گھٹا ہوا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ دونوں نہ دنیا میں برابر ہو سکتے ہیں، نہ موت کے وقت اور نہ ہی آخرت میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ولید ابن عقبہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں تم سے زیادہ جنگجو ہوں، تم سے زیادہ فصیح اللسان ہوں، تم سے زیادہ لشکروں کو سنبھالنے اور لے جانے والا ہوں، یعنی سپہ سالاری کی صلاحیت مجھ میں تم سے زیادہ ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چپ رہو، تو فاسق۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کہ بھلا وہ شخص جو مومن ہو کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔